ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی فرمائیے. عامر بھائی ماشاء اللہ آپ کی کل بہت زبردست ٹرانسمیشن تھی, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. آپ نے آمین دعا ثم بھی آمین کی. ثم آمین ثم آمین. تو عامر بھائی پہلے تو میں آپ کی تعریف میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا سیٹ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں. ان پھولوں میں آپ بھی ایک پھول ہیں. بس فرق یہ کہ ان پھولوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو چرائی تھی, آپ نے ان کے عشق کی چرا دی ہے. تو دیکھیں یہ عامر بھائی آپ نے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر سونپ دی ہے. بس دعا کیجئے کہ میں عاشق بن جاؤں. عاشق ہو نہیں سکتا کوئی, بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے عشق کرو گے تو پھر جان لو کہ مشکلات اور تکالیف تمہارے طرف اس طرح سے آئیں گی. آپ وضو فرما رہے تھے کہ جس طرح وضو کا پانی نشیب کی طرف جا رہا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے بس. اور یہ جو آپ نے پھولوں کا تذکرہ کیا, یہ پھول ہی ان کی وجہ سے ہیں. ان پھولوں میں خوشبو سرکار کی وجہ سے ہے, اور سرکار نہ آتے تو ان گلوں میں خوشبو نہیں ہوتی. ان گلوں نے, ہم تو کہتے ہیں کہ پسینہ شہدی کا صد رشک عنبر, وہیں سے گلوں نے وہ خوشبو چرائی. تو سرکار کے تو پسینے میں ہی خوشبو تھی. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام فرمائیے. علیکم. جی ہاں جی, میں نے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. فرمائیے. جی میں نے نا آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ امت مسلمہ ہی کے لیے ہوں یا جیسے بھی ہوں, اس کے ذرا پلیز جواب دے دیجیے گا. جی کہ ایک تو صدقے کے بارے میں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے وہ اسی وقت دینا چاہیے. یہ بعض اوقات جو شخص دور ہوتا ہے, اگر مہینے کے بعد اگر اس کو اکٹھا کر کے دے دیا جائے یا 2 ماہ کے بعد, تو پتہ ہو کہ وہ ضرورت مند ہے, کہ اس طریقے سے بھی وہ صدقہ ٹھیک رہتا ہے دینا. ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب میری چھوٹی سسٹر کو نا ڈیورس ہوئی ہے, تو عدت بھی اس کی گزر گئی ہے, لیکن نا وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موبائل پہ کانٹیکٹ نہیں وہ ختم کر رہی. اس کو بہت سمجھایا ہے کہ جیسا بھی تھا وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے, جیسے بھی ٹائم پاس یا جیسے بھی ہے اس حساب سے اس عورت کے لیے کتنا گناہ ہے یا کیا ہے, کس طرح طریقے کا کانٹیکٹ رکھنا چاہیے. صحیح. صدقہ اور یہ عدت کا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں صدقے کا تعلق ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, رزق میں برکت عطا کرتا ہے. صدقے سے آفات اور بلیات رفع ہوتی ہے. جہاں تک ادائیگی صدقے کا تعلق ہے, بہن کا سوال اس حوالے سے ہے کہ صدقہ اسی وقت نکال دینا چاہیے, اس کو جمع کر کے کوئی مستحق فرد مل جائے تو اس کو دیا جائے. تو صدقے کی اصل روح تو یہ ہے, ادھر نکالو ادھر دے دو, تاکہ کوئی مستحق ڈھونڈ کر دے دینا افضل ہے. جمع بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سب سے بڑا مستحق اگر کوئی مل جائے, آپ کے علم میں آ جائے, اس کو اکٹھی رقم بھی دی جا سکتی ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ نے نیت کی یا صدقہ نیت کر کے رقم نکال کے ڈبے میں ڈال دی, آپ کا صدقہ ادا ہو گیا, عند اللہ مقبول بھی ہو گیا. لیکن یہ اس وقت ادائیگی کامل ہوگی جب کسی مستحق فرد کے ہاتھ میں یہ رقم چلی جائے گی. یہ گنجائش تو ہے لیکن فوری دینا افضل ہے, اس لیے کہ صدقہ ایک طرح سے میل ہوتا ہے جسم کا, اپنے صحت کا, مال کا, تو وہ فوراً گھر سے باہر چلا جائے تو زیادہ افضل. فقہا نے یہی لکھا ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب معاشرے میں فواحشات و منکرات کا چلن ہو گیا ہے, اور منکرات نے معروفات کو دبا کے رکھ دیا ہے, اور انہی فواحشات و منکرات کے زد میں آ کر گھروں میں اشتعال بھر رہا ہے. ان اشتعالات میں ایک اشتعال یہ بھی ہے, میاں جو ہے کہیں اور نگاہ ٹکٹکائے باندھتے ہیں اور اپنی بیوی سے وہ محبت, جو حقوق اس کو کرنا چاہیے محبت وہ نہیں دیتا, جو حقوق جو ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کرتا. نتیجتاً اختلافات کا آغاز ہو جاتا ہے. ان اختلافات کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کی کثرت اسی خرافات اور فواحشات و منکرات کے فروغ کے سبب یہ ہو رہی ہے. اور جہاں تک نفس مسئلے کا تعلق ہے, طلاق کا مطلب ہے بالکل جدا الگ ہو گئی, اور جب عدت گزر گئی اب وہ ان کی نہ بیوی رہی. لہٰذا یہ سماجی تعلق ٹیلی فون کے ذریعے سے قائم رکھنا یہ کسی حال بھی درست نہیں ہے. اگر طلاق مغلظہ دی ہے, 3 طلاق دے چکے ہیں, تب تو نکاح کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک دوسرا شرعی مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو جائے. یعنی حلالہ کی طرف لا رہا ہوں, اور حلالہ کی میں وہ بات بھی کر جاؤں, یہاں جو ہمارے یہاں معاشرتی حلالہ ہے وہ حلالہ نہیں ہے, وہ بلکہ حرامہ ہے. وہ
حلالہ اسے کہتے ہیں جو میں صحیح بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. حلالہ وہ اصطلاح آپ نے بڑی اچھی استعمال کی ہے. وہ حرام ہے, حلالہ نہیں ہے. حلالہ وہ کہلاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے, اللہ کے حکم سے اس کا انتقال ہو جائے شوہر کا, یا کوئی اور حادثاتی طور پر طلاق ہو جائے, پھر عدت گزر جائے, پھر اس کی نیت وہاں شادی کی ہو جائے, تب یہ اتفاقی صورتوں میں وہ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایگریمنٹ کر کے کوئی حلالہ کو حرامہ بنا دیا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے, اگر انہوں نے طلاق رجعی یا ایک طلاق دی ہے, 2 طلاق دی ہے, عدت گزرنے کا نکاح کرنا چاہے تو باقاعدہ نکاح کر سکتی ہے, لیکن اس طرح کا رابطہ شرعاً درست نہیں ہے. ویسے بھی طلاق مرتانی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے حاجی صاحب, آج پوری دنیا اس وقت آپ لوگوں کو سن بھی رہی ہے. میری یہ گزارش ہوگی کہ کوئی ایسا پیغام آپ دیں. ماشاءاللہ ہر سال آپ مرکزی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. اپنی آج ناسازی تباہ کے باعث آپ نہیں جا سکے, لیکن خوش قسمتی کہ ہمیں وقت آپ سے مل گیا. تو کوئی اگر میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں میسج تو یہی دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے, ہمارے ظاہر سے اور ہمارے باطن سے واقف ہیں. بے شک. اگر ہم صرف دعویٰ کریں گے اور عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی امت کے غریبوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. جن کے پاس کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے ان سے بھی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسے یتیم بچے جن کو پڑھنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کے پڑھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے. علاج معالجے کے معاملے میں در بدر کے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. معمولی نوعیت کے علاج جو ہیں تھوڑے پیسے سے ہو جاتے ہیں. تو اگر آدمی یہ ایسیس کرے روزانہ رات کو بستر پہ جاتے وقت, آج جو میں نے دن گزارا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل جیتنے کے لیے ان کی امت کی کوئی خدمت کی, کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ بھی حسن سلوک ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا تو آپ نے غصہ دبا دیا اور پیار سے بات کر لی, تو یہ بھی ایک حسن سلوک ہے. اس طرح سے ایک روز اپنا ایویلویٹ کرنا, روز اسسمنٹ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ انسان اپنی زندگی میں فرق محسوس کرے گا, ڈپریشن سے باہر آئے گا, ایگریشن سے باہر آئے گا, اور پھر اس کی طبیعت یہ چاہے گی کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلا کروں, اور جب وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود مہربان ہوگا. جیسا کہ ابھی حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اس لیے یہ ایک اسسمنٹ کرنے کی عادت آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو, ربیع الاول سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن, یہ ایک عہد کر لیں کہ ہم اب آئندہ انشاءاللہ روز ایویلویشن کریں گے اپنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بڑا انقلاب آ جائے گا. بالکل صحیح ہے. میں بہت شکر گزار ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب آپ کا, اور پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں. وقفے میں جانے سے قبل ابھی تو انشاءاللہ رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, لیکن چونکہ آج تو محفل ہی ایسی ہے کہ نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے, تو ادھر نثری گفتگو ختم ہوئی تو آئیے نعت کے چند اشعار پیش کر دیتے ہیں. سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ کو صحت تندرستی دے. اللهم صل على محمد